چلو تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین رب العالمین۔ قبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور آگے پڑھیں گے سوکھی گھاس قبر پہ بچھانا، یہیں سے پڑھنا ہے نا جی؟ جی میم جی 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 یہیں سے پڑھنا ہے۔ چلیں جی، سوکھی گھاس قبر میں بچھانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال ہوا نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن وہ مجھ کو حلال ہوا تھا، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے، اور وہاں کا جانور شکار نہ مگایا جائے، اور وہاں گری ہوئی چیز بھی نہ اٹھائی جائے مگر وہ جو اس کی شناخت کرائے۔ یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا حرم مکہ کے احکامات ہیں کہ وہاں پر آپ کو درخت نہیں کاٹنا ہوتا، آپ خود سے نہیں کاٹ سکتے، کوئی اس کی گھاس بھی منع ہے سوائے خاص گھاس کے، اور پھر اس کے وہاں جانور کو نہیں مارا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، ایون چوٹی اور جوئیں وغیرہ کو بھی مارنا منع ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حرم میں اگر آپ کو کوئی چیز گری ہوئی نظر آتی ہے تو آپ اس کو خود اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، اپنے طور پر مالک کو بھی نہیں تلاش کریں گے، آپ وہاں کی انتظامیہ کو بلائیں گے اور ان کے حوالے کریں گے، اور یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسخر ایک خوشبودار گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ وہ ہمارے سنار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسخر کی اجازت ہے، یعنی ایک گھاس خاص ہے اسخر جس کو قبر میں بچھایا جاتا تھا، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ ہاں یہ کاٹ کے ڈالی جا سکتی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے اسے یوں روایت کیا ہے کہ عرض کیا گیا ہماری قبروں اور گھروں کے کام آتی ہے، چھتوں وغیرہ پہ بھی ڈالتے تھے، بخاری کی حدیث سے ریفرنس ہے اس کا۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت جس میں اتھر کے نیچے ایک سرخ چادر بچھائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران نے اسے بچھایا تھا۔ تو اب ایک حدیث میں آتا ہے نسائی کی، تو اگرچہ اسے مسلم اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے مگر یہ اجازت عام نہیں ہے، یہ خاص بات ہے کہ اب حدیث سن کے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی جب اپنے بندے کو دفن کرے تو اس کے نیچے چادر بچھا دے، یہ اجازت عام نہیں، ممکن ہے کہ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ البتہ ایک اور روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دیکھا تو اسے نکال دیا تھا، کیونکہ یہ شکران کا اپنا عمل تھا، نہ یہ سنت تھی اور نہ ہی انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا۔ قبر میں اتارنا، قبر میں کیسے اتارا جائے گا؟ میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں۔ اب پرہیزگاری کیسے پتہ چلے گی آج کل تو ہے، لیکن بہرحال obviously جو نظر آ رہے ہوں پرہیزگار تو کوشش کی جائے کہ وہ اتاریں۔ میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں۔ عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کب، جب ہم وصیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو بھی وصیت لکھتے ہیں یا نہیں بھی لکھتے تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ضرور بتا کے رکھے، جب بھی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے، جب بھی میری تدفین کی جائے گی تو پردے کا انتظام پراپر کرا جائے، میری شکل غیر محرموں کو نہ دکھائی جائے، ایسی جگہ نہ رکھی جائے کہ آؤ جی چہرہ دیکھ لو، جس کا دل چاہے وہ آ کے دیکھ لو۔ تو عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں جو تدفین کے وقت تانی جائے گی۔ ظاہر ہے اب اس میں سے اٹھا کے جو ہے باڈی کو رکھا جائے گا نا قبر کے اندر جس میں لے کر جاتے ہیں، تو اب جب اٹھا کے رکھا جائے گا تو اس وقت اس کا جو اوریجنل شیپ وغیرہ ہے وہ نظر آئے گا نا کہ کتنا قد و قامت وغیرہ تھی، تو اس لیے پردے کا انتظام کیا جائے، پردے دار ہر خاتون کے لیے کیا جائے، لیکن خاص طور پر جو پردے دار ہیں ان کو تو خود بھی یہ کہنا چاہیے۔ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میت کو پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، پیروں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، پہلے اس طرف سے پیر نیچے لے کے جائے گا۔ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا۔ کیسے لٹائیں گے؟ دائیں سیدھے ہاتھ پہ کروٹ دے کے، اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کا رخ منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب لٹانے لٹونے کے بعد اب کیا کیا جائے گا؟ کفن کے بندھن کی گرہ کھول دی جائے۔ وہ 3 آپ نے گرہیں باندھی تھی نا، ایک تو 3 پٹیاں باندھی تھی، پھر سر کے اوپر
اور درمیان میں اور پیروں کے اوپر، تو ان کو کھول دیں گے اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے، بسم اللہ والا ملتی یا سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں۔ پھر مٹی ڈالنا، قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر قبر پر سر کی جانب سے ڈالیں گے، 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ بیرونی ساخت یعنی بیرونی شیپ قبر کا کیسا ہونا چاہیے؟ قبر کی شکل کوہان نامی ہونا چاہیے، اونٹ کا کوہان کی طرح ہونا چاہیے، کوہان نما، جو اونٹ کا کوہان نہیں ہوتا اس طرح کی ہونی چاہیے، اور اونچائی نہ زیادہ بلند نہ زمین کے برابر ہونی چاہیے، زمین سے تقریباً 1 بالش کے برابر بلند ہو۔ پانی چھڑکنا، مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے۔ کچی قبر، قبر پکی بنانا، اس پر چبوترا بنانا یا مزار، مسجد اور کسی قسم کی بھی تعمیر کرنا مسلمانوں کو منع ہے۔ کچی قبر بنائی جائے گی، اس کو پکا بھی نہیں کرنا، چبوترا بھی نہیں بنانا، اور اکثر قبرستانوں میں آپ نے دیکھا ہے اس کو مزار کی چھوٹی سی شکل دے دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کو منع ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہاں پر تو نہیں لکھی لیکن ڈفرینٹ احادیث میں آتا ہے، جیسے آپ نے ایک پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے انبیاء کی قبر کو مسجد بنا لیا، تو قبروں کے اوپر کسی بھی قسم کا مزار مسجد بنانا منع ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے اور اس پر عمارت تعبیر کرنے سے منع فرمایا۔ ٹھیک، کر کیا سکتے ہیں؟ علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے، پتھر قبر کے سرانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے۔ مطلب بن یہ دائیا ہے کہ وائیا، دائیا بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد ان کی میت دفنا دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پتھر لے آؤ۔ وہ آدمی پتھر نہیں اٹھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے اور اپنی آستین چڑھائی، اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس صحابی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا تو وہ فرماتے تھے کہ گویا میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں اونچی کی تھیں۔ یعنی یہ ایکسپلین یہ کیا جا رہا ہے کہ پتھر بہت بڑا پتھر بھی نہیں رکھنا، اتنا رکھیں جو ایک آدمی تھوڑی کوشش کے ساتھ اٹھا لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا لائے اور اس کے سر کی جانب رکھ دیا۔ میت کے بھائی کا بیان ہے کہ اس پتھر کے نشان سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکتا ہوں، اور وہ اب جو بھی میرے خاندان سے مرے گا اس کے قریب دفن کروں گا۔ تو قبر پر کتبہ لگانا، اس پر نام، تاریخ پیدائش اور وفات، شجرہ، شاعری یا کسی قسم کی کوئی اور بھی تحریر لکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے، بس ایک ایسا پتھر آپ لگا دیں جس سے آپ کو خود کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے۔ دوران تدفین حاضرین کی ذمہ داری، تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کے طور پر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دل نرم پڑے ہوتے ہیں۔ نیز موت کی تعریف اور اس کی حقیقت کو دین کے حوالے سے بیان کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور قابل ذکر حدیث ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب فرماتے ہیں ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ اب یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں کہ ذرا بھی انہوں نے جنبش کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ادب اور احترام تھا۔ آج ہم بھی سوچیں نا کہ ہم حدیث کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کی کلاس ہوتی ہے کہ تو کیا پرندے ہمارے کتنا ادب و احترام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ سے ہی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے۔ آج بھی اگر آپ قرآن سننا ہے تو کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ حدیث سننا ہے تو کس کی بات ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ان کا ادب احترام۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کریز رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کیا،
پھر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، 2 یا 3 دفعہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس کی پوری دعا آپ کو آتی ہوگی یا آنی چاہیے، جو ایاک نستعین میں ہے، جو پوری ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار واعوذ بک من مسیح الدجال وفتنۃ المسیح الدجال والی، وہ دعا پوری یاد کر پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے۔ وہ صبح شام کے اذکار میں موجود ہے، جو اذکار پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، اور جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے اذکار صبح اور شام کے، ہارڈلی 10 منٹ لیتے ہیں۔ تو پھر بہرحال آپ نے یہ دعا کی، پھر فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے، یہ بہت غور طلب حدیث ہے، تو جب سدھارنے والا ہوتا ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج، اللہم اجعلنا منہم۔ ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ سورہ واقعہ کی وہ آیت یاد کر لیں نا، کہ وہاں پر کیا فرمایا گیا تھا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، کہ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے، ہائی کلاس قسم کا نیک ہوتا ہے، تو ان کے لیے فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ روح و ریحان، خوشبوئیں اور خوشبوؤں اور پھول اور جنت کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ اور یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ نیک آدمی کے لیے جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنتی کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ کفن کس لیے آتا ہے؟ جسم کے لیے نہیں آتا، روح کے لیے آتا ہے۔ حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بہت سارے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ۔ اور ایسی بات جو ہے نا کئی لوگوں سے سنی بھی جاتی ہے، کہ جیسے ایک دفعہ میں سن رہی تھی، جو ہے نا جنید جمشید مرحوم، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ جو ہے تبلیغ پہ تھے، اور والدہ سے پوچھ کے گئے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ، وہ زیادہ ہے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری بہن بتاتی کہ وہ امی کہنے لگی کہ دیکھو بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں اتنے لوگ آ گئے، دیکھو سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور تم ان کی طرف دیکھو، تو نظر بھی آ جاتا ہوگا لوگوں کو جو جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے فرشتے آتے ہیں، حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سرانے کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے مطمئن روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس۔ اب یہاں پر آپ سورہ فجر کی آخری آیات ذہن میں رکھ لیں، کیا آتا ہے اس میں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر میں بھی یہی بات ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ راضیہ مرضیہ، کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میں، اللہم اجعلنا منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ یعنی اس طرح نکلتی ہے، یعنی روح کس طرح نکلتی ہے؟ جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے، یعنی بہت آسانی سے روح نکلتی ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ چنانچہ وہ فرشتہ ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں روح کو، تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الانعام میں آپ پڑھ چکے ہیں توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر فرشتہ، نیک روح کی بات ہو رہی ہے، اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتا ہے، اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ سورہ الاعراف میں ہی آپ نے پڑھا ہے نا، بھی میرا خیال ہے کہ لا تفتح لهم الابواب السماوات ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، پڑھ چکے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، لا تفتح لهم ابواب۔ تو بہرحال جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپکے اٹھتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔
پھر جب فرشتے اسے لے کر اور اوپر کو جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ فرشتے یہی دریافت کرتے ہیں یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ تو مجھے اللہ میں فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ صاحب فلاں بن فلاں ہے، اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا قُلْ تفتح لهم ابواب کا، کہ بری روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، نیک کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اگلے آسمان تک اس پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہی معاملہ ساتویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر یعنی جب ساتویں آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون، سورہ مطففین کی آیات ہیں کہ آپ کو کیا خبر، یہ الین کا ذکر ہو رہا ہے، الیشین کا، اس کو الیشون کہا گیا ہے جہاں پر نیک روحیں رکھی جاتی ہیں اور ان کے اعمال نامے، کہ آپ کو کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ تو نیک بندے کا اعمال نامہ الیشین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے زمین تک واپس پہنچا دو، میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس کروں گا اور اسی میں سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا، اور یہ بھی قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو روح ہے نا اس کو واپس کیا جاتا ہے، ابھی نہیں جاتی لیجین میں، واپس جاتی کیوں؟ کیونکہ ابھی سوال جواب ہونے نا، تو روح کو واپس جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جب جس وقت اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں نا دفن کر کے، تو کیونکہ روح واپس آ چکی ہوتی ہے تو یہ بندہ ہے ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس کے پاس دو سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، جو اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر مدفون کے ساتھ دونوں کے اس طرح کے سوال و جواب ہوتے ہیں، قبر کے سوال ہیں جو آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہر کسی سے ہونے ہیں۔ پہلا سوال وہ کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، نیک بندہ ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے، جس نے رب مانا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کہیں گے کہ تو بہت ہی آسان بات ہے، ہمیں بھی پتا ہے ربی اللہ، کہہ دیں گے، ضرور کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے جس نے واقعی اللہ کو اپنا رب مانا ہے، خالق مالک مدبر، اس کے کہنے پہ چلتا رہا ہے، تو وہ یہ جواب دے سکے گا کہ ربی اللہ۔ دوسرا سوال وہ کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ اب یہ بھی جواب نیک روح اس وقت دے سکے گی کیونکہ اس کو دین اسلام کا پتہ ہوگا اور وہ پورا کا پورا دین اسلام میں داخل ہوا ہوگا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی جو تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی یا ویسے ہی پوچھا جائے گا، تو وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر چوتھا سوال وہ کرتے ہیں وما علمک، تیری معلومات کیا ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اب چوتھا سوال بھی بہت ہی اہم ترین ہے کہ پوچھے گا تمہارا علم قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا جو نیک روح ہے، ظاہر ہے نیک، اس نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہے، عمل کیا ہے تو نیک بنا ہے، تو کہے گا میں نے کتاب کو پڑھا اللہ کی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی یعنی اس کو سمجھ کے عمل میں لایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے کہا جا رہا ہے جو مومن کو پیش آتی ہے۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط بات کے ذریعے، پکی بات کے ذریعے، قول ثابت کے ذریعے مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قول ثابت کیا ہے یہاں پر؟
یعنی جو بندے نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کلمے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو ثابت قدمی دی جاتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پر جمع رہتا ہے، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اسی کی وجہ سے اس کو ثابت قدمی دی جائے گی دفن کرنے کے بعد۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دفن کر دو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے دفن کے بعد یہ دعا پڑھ لیں وہاں پر واپس آنے سے پہلے، یعنی یہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیں۔ اب آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشاد کر دی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر مزید ابھی حدیث چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ، وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوشخن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے، یعنی جو قبر کی میت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تو وہ کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، خدا میں نے تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے، اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ بہت سوچنے سمجھنے کی حدیث ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے، کہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل، ایک خوبصورت نوجوان سرانے آ کر کھڑا ہوگا اور انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور جس کو تم نے ہمیشہ ساتھ رکھا۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ نیک عمل کیا کہے گا، کہے گا کہ میں تجھے جانتا ہوں اتنا ہی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے تھے، وہی بات ہے ورنہ اول المسلمین کی بات ہے، اور نافرمانی میں بہت سست تھے۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا دوزخ والا، اور اس کے بجائے اب اللہ تعالیٰ نے جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔ اور وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے اے میرے رب قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں، اہل و عیال ہونا چاہیے تک پہنچ سکوں۔ تو اسے جواب ملتا ہے ابھی آرام کرو۔ اب یہاں تک تو نیک روح کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، جب کافر بدکار کو دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، اللہ تجلی منہم، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے سرانے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں جیسے نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی دوسرے فرشتے اس کو ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں، بوری میں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، اللہ تجلی منہم، زمین و آسمان کے درمیان، اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لا تفتحهم الابواب، ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا ہے کہ یہ روح یا اسے نہ گزاری جائے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کس کی خبیث روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ اس طرح اسے لیے وہ زمین آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی تو نہیں کھولا جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، اعراف کی ہی آیت ہے، شکر الحمدللہ، لا تفتح لهم الابواب،
बाबु समाई वला यदखुलून अल जन्नत हत्ता यलिज अल जमलु फी सम्मिल क़ियाद, उसके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे और उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से उठ कर गुजरना। फिर वहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसका अमाल नामा कैद खाने के दफ्तर सिज्जीन में रख दो, यानी आसमान के दरवाजे तो नहीं खुलते तो उसको नीचे जमीन में ही ले जाया जाता है, और सिज्जीन के बारे में आता है कि कहीं जमीनों के नीचे ही है। तो सिज्जीन में रख दो जो कि सबसे निचली जमीन में है, और इस बंदे को जमीन में वापस कर दो क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि इसी से उन्हें पैदा करूंगा, यानी जमीन से, उसी में वापस करूंगा और यहीं से दोबारा उठाऊंगा। चुनांचे बुरे तरीके से उसकी रूह को आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है यहाँ तक कि वो उसके जिस्म पर आ गिरती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाए फतखत्तफुहु तैरु औ तावी बिही रिहु फी मकानिन सही, और जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करे तो गोया वो आसमान से गिर गया, अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंकेगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अब उसकी रूह वापस कर दी जाती है। फिर फरमाया जब उसके साथी वापस हो रहे होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनते हैं। फिर उसके पास दो सख्त मिजाज फरिश्ते आते हैं, उसे झंझोड़ कर उठा देते हैं, उससे वही सवाल करते तेरा रब कौन है। अब उसको तो कभी उसने रब की मानी ही नहीं, आधी पानी मानी, तो वो इंतहाई परेशानी से कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है, फिर वो परेशानी के साथ कहते हैं मुझे खबर नहीं, दीन के बारे में माने ही नहीं, नस्ली पैदाइशी मुसलमान बन के गुजार दी। वो पूछते हैं जो आदमी तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया उसके बारे में क्या राय है, जवाब में उसे नाम का भी नहीं पता होता, पूरा नाम भी नहीं उसको आता, जानने की कोशिश ही नहीं की ना। तो जब बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो परेशानी के आलम में कहता है मुझे तो खबर नहीं, अलबत्ता लोगों को ऐसा कहते सुना था, यानी मैंने खुद तो उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की, बस लोगों से सुना था कि हाँ नबी हमारे आए थे। उससे कहा जाता है कि ना तू खुद पहचान सका और ना तूने किसी की पैरवी की। फिर आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है ये झूठा है, लिहाजा उसके लिए आग का बिस्तर लगा दो और आग की तरफ उसका दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसके पास जहन्नम की गर्मी और लू आती है, उसकी कब्र इस हद तक तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां बाहम फंस जाती हैं। उसके पास बदनुमा चेहरे का आदमी आता है जिसके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं और सड़ाइंद भी उठ रही होती है। वो आकर कहता है एक तकलीफ दे खबर है, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था, और ये उसे कहता है अल्लाह ताला तुझे भी तकलीफ दे खबर से दो चार कहे, तुम हो कौन, ऐसा चेहरा तो कोई बुरी खबर ही ला सकता है। वो जवाबन कहता है मैं तेरा खबीस अमल हूँ, बुरे अमाल जो किए थे, बखुदा मेरी बखुदा मेरी मालूमात में तो नेकी, मेरी मालूमात में तू नेकी में बड़ा सुस्त और बुराई के मामले में बड़ा चुस्त था, चुनांचे अल्लाह ताला तुझे बुरा ही बता देगा। फिर उसके ऊपर एक अंधा गूंगा बहरा दारोगा मुकर्रर कर दिया जाता है। कहां पर, कब्र की बात हो रही है, ठीक है, जिसके हाथ में लोहे की ऐसी सलाख होती है कि पहाड़ पर भी मारी जाए तो उसको रेजा रेजा कर दे। फिर वो एक ऐसी कारी जर्ब लगाता है जिससे वो रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाह ताला साबिका हालत में कर देते हैं और दोबारा एक और जरब लगाता है जिसकी तकलीफ से वो ऐसी चीख मारता है जिसे जिन और इसके अलावा हर जानदार सुन सकता है। उसके लिए आग का दरवाजा खोल दिया जाता है, आगी से उसके लिए बिछौना बिछा दिया जाता है, और उसे ऐसे तकलीफ दे अजाब में होने के बावजूद वो इस्तदा करता है कि ए परवरदिगार कयामत बपा ना हो। मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद की ये हदीस थी जो आपने अभी पढ़ी है, यहीं तक रखूंगी, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। दुआएं वगैरह आगे अभी हैं, मुतफर्रिक अहकामात वगैरह भी हैं, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।